بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم خواتین و حضرات، آپ دیکھ رہے ہیں سیٹ ڈیجیٹل اور میں ہوں ملک یامین نوان۔ ناظرین، اسرائیل ایران جنگ پر کچھ ایسے حقائق بیان کرنے جا رہا ہوں جس سے آپ کی روح کانپ جائے گی۔ ایک یمنی صحافی نے اپنی صحافت کو مد نظر رکھتے ہوئے پوری تحقیق کی اور ایک جامع مضمون عربی اخبارات میں چھپا۔ ناظرین، یمنی صحافی کے انکشافات دل دہلا دینے والے ہیں۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ جتنے پروگرام میں نے ایران اسرائیل جنگ پہ کیے، یہ ایک منفرد انداز کا پروگرام ہوگا۔ ناظرین، یمنی صحافی کہتا ہے کہ 2 ملین اسرائیلی اسرائیل سے ہجرت کر گئے اور یہ کبھی واپس نہیں آ سکتے کیونکہ ان کی واپسی بڑی مشکل ہے، اور یہ جب سے اسرائیل بنا ہے اس کی تاریخ میں پہلی دفعہ ہوا ہے کہ اس کی توقعات سے زیادہ نقصان ہوا۔ ناظرین، حقائق یہ بتا رہے ہیں کہ بے شمار جرنیل، سائنسدان اپنی جان سے ہاتھ دھو بیٹھے، لیکن میں یہاں پہ آپ کو اس کی تفصیل سے پڑھ کے آگاہ کرتا ہوں تاکہ غلطی کی گنجائش نہ ہو۔ یمنی صحافی کہتا ہے 2 ملین افراد نے اسرائیل سے ہجرت کی، ایک ایسا خروج جس کی واپسی ممکن نہیں۔ اسرائیل کی پوری فوجی طاقت، بنیادی ڈھانچہ تباہ ہو چکا ہے۔ ناظرین، یہ وہ تلخ باتیں ہیں جو اسرائیل نے کبھی باہر نہیں آنے دینی تھی، کیونکہ اسرائیل ایک لاکڈ ملک ہے، اس کی خبر اس کے ملک سے باہر نہیں جا سکتی، وہی خبریں باہر جا سکتی ہیں جو وہ چاہے۔ تو یہ حیرت انگیز انکشافات ہیں جو آج تک کسی ٹی وی چینل نے کسی ٹی وی چینل پہ ڈسکس نہیں کیے، کیونکہ یہ خفیہ معلومات ہے، اور یہ خفیہ معلومات اسرائیلی ایک ویب سائٹ ہے، اس کو ہیک کر کے ایران کے کچھ چند مہارت رکھنے والے لوگوں نے اس کو کیپچر کر لیا اور ان کی ساری جو اندر کی باتیں تھیں وہ باہر آ گئی۔ ناظرین، اسرائیلی ویب سائٹ ہیک کر کے یہ پتہ لگایا گیا کہ نقصانات کا اصل تخمینہ ہے کیا، کیونکہ بتایا تو یہ جا رہا ہے کہ ایران جنگ ہار گیا، لیکن حقائق یہ کہہ رہے ہیں کہ ایران جنگ بھی جیت گیا اور مشرق وسطیٰ کا ہیرو بھی بن گیا ہے۔ سنیں ناظرین کہ نقصانات کیا ہوئے۔ 6 اعلیٰ فوجی جرنیل مارے گئے، 32 موساد کے افسران مارے گئے، 78 یہ ان کا ایک ادارہ شن بیت، اس کے افسران مارے گئے، 27 بحریہ کے افسران مارے گئے، 198 فضائیہ کے افسران مارے گئے، 462 فوجی مارے گئے، 423 عام شہری مارے گئے۔ ناظرین، یہ جانی نقصان تھا، مالی نقصان کا اندازہ لگانا مشکل ہے۔ اسرائیل کا میزائل سسٹم مکمل طور پر تباہ کر دیا گیا، اور اس کا تخمینہ $11 ارب ہے۔ $11 ارب کا نقصان ہوا ایک 7-8 دن کی جنگ میں، اور بتایا یہ جا رہا ناظرین کہ اسرائیل کے پاس میزائل ختم ہو گئے تھے، نتن یاہو کی چیخیں نکل گئیں، اور اس نے فوری طور پہ اپنے آقا سے رابطہ کیا کہ آقا اب ہم مرنے لگے ہیں، ہمیں بچائیں اور کسی طرح سے بھی ہمیں ایران سے معافی دے دیں، معافی دلوا دیں، جنگ بندی کرا دیں۔ اسی لیے ٹرمپ صاحب نے فوری طور پہ انٹری ڈالی اور دونوں ممالک میں مصالحت کی کوشش کی۔ آگے کچھ باتیں اور بھی بتانے والی ہیں۔ یمنی صحافی کہتا ہے کہ اسرائیل کی گلیاں، بازار، پلازے
اس قدر تباہ و برباد ہو گئے ہیں کہ ان کو آباد کرنے میں 3 سے 5 سال لگیں گے، اور ان کا معیشت کا تو بیڑا ہی غرق ہو گیا۔ معیشت مکمل طور پر تباہ ہو گئی ہے، بجلی پانی گیس کے جو ہے نا ان نظام کو بالکل تباہ و برباد کر دیا گیا ہے، اور اس کی تمام بندرگاہیں، ہوائی اڈے مکمل طور پر تباہ ہو چکے ہیں، اور ناظرین اسرائیل تمام بنیادی سہولیات سے محروم ہو چکا ہے۔ یہ اندر کی باتیں ہیں، اگر ویب سائٹ ہیک نہ کی جاتی تو یہ ان کی انٹرنل گفتگو تھی، انٹرنل ان کا راز تھا، یہ کبھی بھی نہیں پتہ چلنا تھا۔ لیکن آج ہم اپنے چینل کی وساطت سے پوری دنیا کو اسرائیل کا مکروہ چہرہ دکھا رہے ہیں کہ اس کے ساتھ یہ ہوا۔ مشرق وسطیٰ کے ہیرو نے پوری امت مسلمہ کے تمام ظلموں جبر کا حساب لے لیا، فلسطین کے معصوم بچوں کا بھی حساب لے لیا، فلسطین کے 56-57 ہزار لوگ جو شہادت پا گئے تھے ان کا بھی حساب لے لیا۔ ایک ہی مرد کا بچہ مسلمان ملک جس نے ثابت کر دیا کہ جنگیں ہتھیاروں سے نہیں لڑی جاتی، جنگیں ایمان کی طاقت سے لڑی جاتی ہیں۔ میں سلوٹ پیش کرتا ہوں خامنائی صاحب کو، وہ جھکے نہیں، وہ بکے نہیں، اور اپنے ارد گرد جتنے اتحادی ممالک تھے سب نے آفر کی کہ ہم آپ کو ساز و سامان دیتے ہیں، مالی امداد دیتے ہیں، لیکن سبحان اللہ قربان جاؤں، ایران نے کہا نہیں، ہم اپنی جنگ خود لڑیں گے تاکہ دنیا کو پتہ چل سکے کہ ایران اس وقت کتنا طاقتور ہے اور ایران اپنا دفاع خود کر سکتا ہے۔ تو یہ ایران نے ثابت کیا کہ ایران خطے کا ہیرو ہے۔ آگے سنیں ناظرین، یمنی صحافی کہتا ہے کہ اسرائیل کو ایک ایسی کاری ضرب لگی ہے کہ جس کو وہ صدیوں یاد رکھے گا، اور آئندہ اس کی آنے والی نسلیں بھی کسی اسلامی ملک پہ حملہ کرنے سے پہلے 100 دفعہ سوچیں گی۔ موجودہ تباہی کا تخمینہ 3 ٹریلین شیکل لگایا گیا ہے۔ ناظرین، شیکل جو ہے یہ اسرائیل کی کرنسی کا نام ہے، جیسے ہمارا روپیہ ہے اور امریکہ کا ڈالر ہے، اسی طرح ان کی کرنسی جو ہے وہ شیکل ہے۔ 3 ٹریلین انبلیویبل نقصان ہے، اور دنیا تو یہ کہہ رہی ہے کہ اسرائیل نے ایران پر جلد بازی میں حملہ کر کے اپنا بیڑا غرق کروا لیا، اور ناظرین ایران کی جوہری توانائی کو 1% بھی نقصان نہیں پہنچا سکے یہ لوگ۔ مین مشن اور مقصد تو ان کو ان کے مقصد سے ہٹانا تھا، لیکن یہ ساری طاقت کا استعمال کرنے کے باوجود ایران کو اس کے مقاصد سے دستبردار نہیں کر سکے، اور ایران نے برملا اعلان کیا کہ ہم اپنی جوہری تنصیبات کو دوبارہ سے شروع کر رہے ہیں، اور اس کا آغاز کر دیا ہے، اور ہم اپنے مقصد کو حاصل کر کے ہی رہیں گے، ہمیں کسی کا کوئی بار نہیں ہے۔ جرأت مند قومیں ہیں یہ، جرأت مند لوگ ہیں یہ۔ ناظرین، ایرانی حکومت قائم رہی اور نتن یاہو اپنے ان وعدوں کو پورا نہ کر سکا جو اس نے خلیجی ریاستوں سے کیے تھے، جنہوں نے اسلامی جمہوریہ ایران کے خاتمے کا خواب پورا کرنے کے لیے ٹریلینز ڈالر خرچ کر ڈالے۔ ناظرین، ایران یقیناً اس حملے کے بعد مزید طاقتور بن کر ابھرے گا اور اپنی طاقت بحال کرے گا۔ اسرائیل، خلیجی ممالک، یورپ اور امریکہ توقع نہیں کر رہے تھے کہ ایران اتنا طاقتور اور مضبوط اور طاقتور بن چکا ہے، لہٰذا ایران نے خلیج میں جھونکے کے تمام خربوں ڈالروں کو روند ڈالا اور اسرائیل کو ایسے طریقے سے کچلا کسی کے وہم و گمان میں بھی نہ تھا۔ حقیقتاً اسرائیل
امریکہ اور خلیجی ممالک یہ جنگ ہار چکے ہیں، ایران نے یہ جنگ جیت لی ہے۔ ایسی کئی باتیں ہیں جو بعد میں منظر عام پر آئیں گی جو ایران کی فتح کا سبب بنے گی۔ تو ناظرین، ایران مشرق وسطیٰ کا اس وقت سردار بن چکا ہے، اور یہ بات تسلیم کرنی چاہیے کہ ایران نے اپنی عقل، دانش اور جرأت مندی سے اپنا لوہا منوایا، اور پوری دنیا نے ایران کی فتح کو تسلیم کیا۔ تو جاتے جاتے ناظرین، ایک اچھی بات، اپنے ارد گرد غربا، مساکین اور سفید پوش لوگوں کا خیال رکھا کریں، جو بھیک نہیں مانگ سکتے، جو آپ کے آگے ہاتھ نہیں پھیلا سکتے، ان کے پاس جا کر ان کی مدد کر دیا کریں۔ آج تک کے لیے اتنا ہی، کل تک اپنے میزبان ملک یامین نوان کو اجازت دیجیے۔ اللہ نگہبان۔ پاکستان زندہ باد۔